بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور نگاہ کرم سے ایک غریب کی عید ہو گئی۔ سماعت فرماتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی شفقت ہے امت پر۔ واقعہ کچھ یوں ہے، سعادت الدارین صفحہ نمبر 148 پر یہ درج ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن بن حارث لیثی رحمۃ اللہ علیہ پابند شرع اور متبع سنت اور درود پاک کی کثرت کرنے والے تھے۔ فرماتے ہیں کہ مجھ پر گردش کے دن آ گئے، یعنی کہ حالات خراب ہو گئے، رزق و مال میں کمی آ گئی، جاب وغیرہ نہ رہی، فکر و فاقہ کی نوبت آ گئی، یعنی حالات اتنے خراب ہو گئے کہ گھر میں فاقے ہونے لگے، کھانے پینے کو بھی کچھ نہ تھا، اور اسی حال میں عرصہ گزر گیا، کافی سارے دن نکل گئے، یہاں تک کہ عید آ گئی، یعنی کئی مہینے گزر گئے اور عید آ گئی، اور میرے پاس کوئی چیز نہ تھی، یعنی گھر میں، اور میرے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے بچوں کے لیے کچھ خرید سکتا، یا عید کے لیے کوئی بندوبست، کوئی خریداری، کوئی تیاری کر سکتا، اور اسی طریقے سے دن کافی سارے نکل گئے۔ جب عید کی رات آئی، یعنی کہ چاند رات آئی، وہ رات میرے لیے نہایت کرب و پریشانی کی رات تھی، یعنی کہ اس رات میں یہ بے انتہا پریشان تھے کہ عید ہے کل، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ رات کی کچھ گھڑیاں گزری ہوں گی، یعنی تھوڑی بہت رات گزری ہوگی، کسی نے دروازے پر دستک دی، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ دروازے پر کچھ لوگ ہیں، یعنی دستک دینے والے نے جب دستک دی تو ایسا لگا دروازے پر کچھ زیادہ لوگ موجود ہیں۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کافی لوگ ہیں، انہوں نے شمعیں اٹھائی ہوئی ہیں، یعنی اس زمانے میں الیکٹرسٹی وغیرہ تو نہ تھی، تو اس لیے وہ لوگ لائٹس وغیرہ لے کر، شمعیں یا کیا کہنا چاہیے، قندیلیں وغیرہ لے کر، موم بتیاں لے کر آئے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک سفید پوش جو کہ اپنے علاقے کا رئیس تھا، یعنی ان میں سے ایک ایسا آدمی تھا جو کہ اپنے علاقے میں مشہور تھا، بہت امیر تھا اور بہت ہی اچھا انسان تھا، وہ آگے آیا۔ ہم حیران رہ گئے کہ یہ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ جب میں نے اس سے یہ کہا کہ اس وقت آپ کی تشریف لانے کا کیا سبب ہے، تو اس نے بتایا کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ آج رات جب میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ شاہ کونین، امت کے والی، غم خواروں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور مجھے فرما رہے ہیں ابو الحسن اس کے بچے بڑے تنگ دستی و فکر و فاقہ کے دن گزار رہے ہیں، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خواب میں تشریف لے جا کر ان کو ابو الحسن اور ان کی فیملی اور ان کے بچوں کے کرائسس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور پھر آگے سے کہتے ہیں، آگے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تجھے اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مال و اسباب بے انتہا دے رکھا ہے، تو جا کر ان کی خدمت کر، یعنی کہ اپنے مال و اسباب میں سے کچھ حصہ لے کر جا اور ان بچوں اور ابو الحسن کی فیملی کو دے، اس کے بچوں کے کپڑے لے جاؤ اور دیگر ضروریات خرچہ وغیرہ دو، تاکہ وہ اچھے طریقے سے عید کر سکیں اور خوش ہو جائیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنی دولت میں سے ابو الحسن اور اس کی فیملی پر خرچ کرو تاکہ وہ لوگ بھی عید کی خوشیاں منا سکیں، لہٰذا یہ عید کا سامان جو تھوڑا بہت ہے اسے قبول فرمائیے۔ اب وہ امیر اتنا سارا سامان لے کر آتا ہے، لیکن پھر بھی دیتے ہوئے یہ کہتا ہے آج سے کہ یہ تھوڑا بہت سامان ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اور میں درزی بھی ساتھ لے کر آیا ہوں جو کہ یہ کھڑے ہیں، اور لہٰذا آپ بچوں کو بلائیں تاکہ ان کے لباس کی پیمائش وغیرہ، ناپ وغیرہ لے سکیں، یعنی وہ درزی کو ساتھ لے کر گئے کہ عید کی رات ہے تو بچوں کے کپڑے وغیرہ سل سکیں، اور بچوں کو بلائیں تاکہ ان کے جو میجرمنٹ ہے، جو سائز ہے وہ لے سکیں، ان کے کپڑے سل جائیں۔ پھر اس نے درزی کو مخاطب کر کے کہا کہ پہلے کپڑے جو تیار کرو وہ بچوں کے تیار کرو، یعنی پہلے بچوں کے کپڑے سیو اور اس کے بعد بڑوں کے کپڑے تیار کرنا، چونکہ بچوں کی عید زیادہ ہوتی ہے، بچے زیادہ خوشیاں مناتے ہیں، اور اگر ان کی عید کی تیاری میں کمی ہو جائے تو بچے زیادہ فیل کرتے ہیں، بڑے صبر کر لیتے ہیں، بچے اس معاملے میں صبر نہیں کر پاتے، اس لیے پہلے بچوں کے لباس تیار کرو، اس کے بعد بڑوں کے لباس تیار کرنا۔ لہٰذا صبح ہونے سے پہلے سب کچھ تیار ہو گیا، اور صبح کو گھر والوں نے بہت خوشی خوشی عید منائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی دیکھیے کہ انہوں نے ایک ایسے گھر کی عید منوا دی جو کہ فکر و فاقہ میں اور کئی عرصے سے پریشان اور مغموم تھے۔ سعادت الدارین صفحہ نمبر 148۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت ہے کہ وہ امتی کے حال سے واقف ہیں، خاص کر جو کہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود پاک جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے تو امتی کے نام کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے
امتیوں کے حال سے واقف ہیں، ان سے مانوس ہیں۔ ہمیں جو قربت نصیب ہوتی ہے وہ یہی قربت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حال زار سے واقف ہیں۔ اسی لیے کثرت سے درود پاک پڑھیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال زار سے واقف ہوں، تاکہ جب کبھی ہمیں کوئی پریشانی ہو ہم آقا کو پکاریں تو ہماری غیب سے مدد ہو، ہماری ایسے مدد ہو جس کا ہمیں گمان بھی نہ ہو۔ اللہ عز و جل ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے اور درود پاک کی خوب ہی برکتیں عطا فرمائے، اور درود پاک کے سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو درود پاک سے ایسے جوڑ دے جیسے کہ ہمارے ساتھ سانسیں جڑی ہوئی ہیں۔ تا عمر تا حیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں خوب محبت سے، ادب سے درود و سلام پیش کرتے رہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی شفقت سے نوازتے رہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔